نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک، درود شریف کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ ہر وقت چاہیے کہ ہر وقت بندہ درود پاک پڑھتا رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، قیامت کے دن، قیامت کے روز وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھے، اس کی 100 حاجات پوری کی جائیں گی، جن میں سے 30 دنیا میں اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین درود پاک کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش الہی کے سایہ میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، محشر کے دن، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس سائے میں وہی جائے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ محشر کے دن، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اس کے نیچے جانے کے لیے ہم حقدار بن جائیں، ہمیں وہ سعادت حاصل ہو جائے کہ ہم بھی اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چلے جائیں اس دن۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو
اس 80 سال کے گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دعا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے قبول ہے نہیں قبول۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جب آپ کرتے ہیں یہ قبول ہی قبول ہے، دعائے درود پاک قبول کیا جاتا ہے، جیسے بھی آپ پڑھیں درود پاک قبول کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی بسبب درود کے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی، جانی و مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں قیامت کے دن پیاس نہ لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر مجھ پر 80 بار یہ درود بھیجے گا، اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوں تو ادھر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ کے 80 سال کے گناہ معاف، آپ کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ 80 سال کی آج کل کس کی عمر ہے؟ کسی کی عمر 80 سال کی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی 80 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، نہیں تو یہ آج کل بہت زیادہ عمر ہو تو 70-75 سال، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کتنا ہی پیارا عمل ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھے گا، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت چھوٹا سا درود پاک ہے محترم ناظرین، آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ تو جمعہ کے دن یہ معمول بنا لیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جو ہے، جب عصر کی نماز سے فارغ ہوں ادھر ہی بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم جو ہے 80 بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت چھوٹا سا درود پاک ہے محترم ناظرین، بہت آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ باقی سب کام کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے، تو کیوں نہ درود پاک یاد کیا جائے، اللہ کا قرآن یاد کیا جائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اس کام کے لیے ہیں کہ سیاہی کرتے رہتے ہیں، جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی آپ چل رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جب درود بھیجتے ہیں
تو وہ جو ہے وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا، تو کتنا خوش ہوتے ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر، اور پھر ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنے گا یہ، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ جا کے فرشتے بتاتے ہوں گے یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے درود پاک پہ لگائے رکھیں۔ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، درود ابراہیمی پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، اپنے برباد نہ کریں اپنے وقت کو۔ یقین کریں ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، جب یہ سانسیں نہ رہیں گی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی سانسوں کو ضائع نہ کریں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ کتنے فضول باتوں میں، فضول کاموں میں ٹائم برباد کرتے ہیں، کیوں نہ درود پاک پڑھا جائے اور اپنے جو ہے اپنے ٹائم کو برکت بنایا جائے، جس سے ہمارا رب ہم پر خوش ہوگا، دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ درود پاک کی برکت سے جو ہے دنیا ہماری آسان ہو جائے گی، رزق کی کمی دور ہو جائے گی، آپ کو اللہ عزت والا بنا دے گا، عزت دار بنا دے گا، اور آخرت میں قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے، کیونکہ اس دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہماری اولادیں جن کے لیے ہم سارا دن کام کرتے ہیں، سارا دن پیسہ کماتے ہیں، وہ اس دن ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہمارے ماں باپ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ صرف ایک ذات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے کام آئیں گی جب ہم پھنسیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے، تو وہ ایک ہی ذات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت کریں گے اور ہماری جو ہے نجات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد